أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الجن یہ بھی مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 28 آیتیں، 2 رکوع ہیں. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ کوئی بیٹا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے سن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے. یہ سورہ جن مکی صورت ہے. اس کا شان نزول یہ ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ کسی جگہ جا رہے تھے، تو ہوا یہ کہ جیسا آپ نے ترجمے کے اندر سنا کہ شیاطین، یہ جنات پہلے آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں کہیں قریب میں فضا میں یا وہاں کوئی جگہ ہو ایسی کسی سیارے میں، وہاں بیٹھ کر اوپر کی باتیں سنتے تھے، فرشتوں کی باتیں، فرشتوں کو جو فیصلے دیے جاتے تھے وہ سنتے تھے، اور وہ سب لا کے کاہنوں کو بتاتے تھے، اور کاہن لوگوں کو ان کی سنی سنائی باتیں کہہ دیتے تھے، تو بعض دفعہ وہ سچی ہو جاتی تھی تو لوگ ان کو بڑا وہ سمجھتے تھے، ارے یہ تو غیب کی باتیں بتا دیتے، تو اس طرح ہوتا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ سلسلہ رک گیا تو جناتوں میں ہلچل مچ گئی کہ ارے یہ کیا ہو گیا، اب ہم اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے کوئی شعلہ، جیسے ترجمے میں سنا، کوئی شعلہ گھات میں اور وہ مارا جاتا ہے ان کے اوپر، جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں تارا ٹوٹتا ہے تو اس وقت دعا مانگو تو قبول ہو جاتی ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ تو وہ تارا نہیں ٹوٹتا، وہ جب شیطان اوپر جاتا ہے غیب کی خبریں لینے کے لیے تو وہاں سے وہ شعلہ، آگ کا شعلہ، شہاب ثاقب، اس کو مارا جاتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ تارا نہیں ٹوٹتا وہ، بلکہ وہ شعلہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوا، تو جناتوں میں یہ طے ہوا مشورے سے کہ بھائی ساری جماعتیں جو ہے کچھ مشرق میں جائیں، کچھ مغرب میں جائیں، کچھ ادھر جائیں۔ چنانچہ دنیا کے ہر گوشے میں جناتوں کی وہ جماعت پہنچی، یہ پتہ لگانے کے لیے کیا نئی بات پیش آ گئی کہ ہم اوپر کی خبریں نہیں لا پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ آئے ہوئے تھے، تو وہ جناتوں کی جماعت کا گزر وہاں ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تو ان جناتوں کی نماز نے، وہ جماعت نے اللہ کے نبی کا وہ قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد وہ اپنے جو جناتوں کا سردار تھا اور جو جماعت تھی، دوسرے جنات تھے، وہاں جا کے وہ خبر دی کہ ہو نہ ہو یہ کتاب ہی، یہ قرآن ہی ہمارے آسمان کی خبروں کے لانے میں آڑ بنی ہوئی ہے، یہی چیز ہے وہ جس کی وجہ سے ہم اوپر کی خبریں نہیں لا پا رہے۔ اب چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر قرآن نہیں سنایا تھا جنات کو، بلکہ وہ جنات سن کر چلا گیا، اللہ کے نبی کو اس کی خبر بھی نہیں، وہ تو ان آیات کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ معاملہ ایسا ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت آئی تھی، اس نے آپ کا قرآن سنا اور اپنی جماعت کو جا کر بتایا جو یہاں ذکر ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، جناتوں کی ایک جماعت نے سنا، فقالوا، اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، عجیب ہے وہ قرآن، اس کی شان ہی الگ ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، شان کیا ہے؟ راہ راست کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی، فآمنا بہ، تو اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ جنات چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، دونوں کے نبی ہیں اللہ کے نبی۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یہ توحید کا بیان چل رہا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ یہ انہوں نے قسم کھائی وہاں جا کر کہ اب ہم کسی کو شریک نہیں مانیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارا پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی اور نہ کوئی بیٹا۔ غلط فہمی بیٹھی ہوئی تھی، جس طرح مشرکین کو اور یہود اور نصارہ کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے اور اللہ کی بیوی بھی ہے۔ چنانچہ عقیدہ تثلیث عیسائیوں کے اندر مشہور ہے، عقیدہ تثلیث، اللہ، مریم اور عیسیٰ، یہ تینوں کو ملا کر خدا بنتا ہے۔ ان کے یہ عقیدہ عیسائیوں کی ایک جماعت کیا، عیسائیوں کے اندر بھی کئی طبقات ہیں، ان میں سے ایک طبقے کا عقیدہ یہ ہے کہ
اللہ، مریم اور عیسیٰ ان تینوں کو ملا کر خدا بنتے ہیں۔ تو یہی عقیدہ ان لوگوں کے اندر بھی چلا آ رہا تھا کہ بیوی، اللہ کی بیوی مانتے تھے، بیٹا مانتے تھے۔ لیکن جب یہ قرآن سنا تو پھر کیا کہا کہ اللہ کی تو بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی اور نہ کوئی بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں، حقیقت سے خالی ہیں، بے وقوف ہیں یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آگے کیا کہا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ یعنی جو جنات یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں پیدا ہوں گے اور کچھ نہیں ہے، تو وہ کیوں سمجھا تھا؟ وہ اس لیے سمجھا تھا کہ بہت بڑی جماعت جب کسی کے بارے میں کچھ بات کہے تو یقین تو آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، اتنے سارے لوگ جھوٹ تو بول نہیں سکتے۔ تو وہ یقین تھا ان کو، جناتوں کو، کہ جنات سارے کے سارے اور انسان سارے کے سارے مل کر یہ بات کہتے ہیں تو اللہ کی عظیم شان ہے، اس کے بارے میں تو جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی یہ سچی بات۔ لیکن جب قرآن سنا تو حقیقت 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی کہ ارے یہ تو سب جھوٹ ہے، یہ تو سب بے وقوف ہیں، یہ تو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یہاں تک توحید کا بیان ہے۔ یہاں سے آگے جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ بیان ہو رہا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ تو اس آیت میں کیا کہا، انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب انسانوں کی کوئی جماعت کسی جنگل میں یا کسی بیابان میں جاتی تو وہاں یہ دعا کرتی، دعا کے الفاظ ہیں کہ جو جناتوں کے سردار ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کریں۔ جب جنات یہ سوچتے کہ ارے ہمیں تو ان انسانوں نے بڑا سمجھ رکھا ہے تو وہ اور بڑے بن جاتے، کہتے ہیں نا چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا ان کو، چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا ان کو، وہ تو بھول گئے ایک دم کہ ارے ہمیں تو انسانوں نے بھی بڑا بنا دیا۔ تو یہ قرآن نے الفاظ استعمال کیے کہ ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تو وہ اور کفر کے اندر، شرک کے اندر اور اللہ کو نہ ماننے کے اندر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اندر، ہر چیز کے اندر وہ حد سے آگے نکل گئے۔ یہ توحید کا بیان۔ آگے اور آگے یہ بتایا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا۔ مشرکین کا یہی تو عقیدہ تھا جو سورہ نازعات کے اندر بیان کیا گیا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو یہ عقیدہ تھا انسانوں کا اور جناتوں کا، جس کو ان لوگوں نے، یہ جنات کی جماعت نے وہاں جا کر بیان کیا آپس میں کہ ارے یہ اپن جو عقیدہ رکھتے ہیں انسان اور جنات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ سب غلط ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ والا جو شیاطین خبریں لایا کرتے تھے آسمان کی، یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ وجہ رہی سورت کے نازل ہونے کی۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مقام پر ایک جنات کو طواف کرتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس کے اوپر ایک اونی چادر تھی جس کے اندر خوب اچھی طرح روشنی نکل رہی تھی، خوب روشن تھی وہ۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے وہ جن، تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کو میری اس اونی چادر پر بڑا تعجب ہے،
بات یہ ہے کہ یہ اونی جو چادر ہے یہ 700 سال سے میرے بدن کے اوپر ڈلی ہوئی ہے. کتنے سال سے؟ ہاں، اسی چادر کے اندر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی زیارت کی، اور اسی چادر کے اندر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی. 700 سال. اور سورہ جن جو نازل ہوئی ہے اس کے نازل ہونے کی وجہ میں بھی تھا، یعنی اس جماعت میں بھی تھا جس نے اللہ کے نبی کا قرآن سنا تھا اس جماعت کے اندر. یہ ایک روایت ہے کہ تو آگے فرمایا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اور یہ کہ ہم پہلے سن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھاٹ میں لگا ہوا ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے لیے گئے اور وہاں کے جو پورے حالات پیش آئے، اور اس کے بعد جب آپ آ کر لوٹے اور پھر ایک باغ، انگور کے باغ میں ایک جگہ قیام کیا، اور پورا جو واقعہ ہوا اس واقعے کے اندر جب اللہ کے نبی لوٹ رہے تھے تب اللہ کے نبی نے وہ نماز پڑھی صحابہ کے ساتھ، اور تب ان جناتوں کی جماعت نے اللہ کے نبی کا قرآن سنا. ایک روایت کے اندر یہ بھی بات ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا. یعنی ہمیں یقین سے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کا جو انتظام فرمایا ہے کہ اب ہم اوپر نہیں جا سکتے، اس سے زمین والوں کو سزا دینا مقصود ہے کہ ہم اوپر کی خبریں لا کر نیچے بتا دیں تو پہلے سے لوگ آگاہ ہو جائیں کہ ہاں ایسا ہونے والا. کیا مقصود ہے؟ سزا دینا مقصود ہے کہ زمین والے پہلے سے اس سزا سے باخبر نہ ہو سکیں، یا اس کے پیچھے کوئی بھلائی ہے جو زمین والوں کو پہنچانا پیش نظر ہے، اور جنات کو روکنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس بھلائی میں کھنڈت نہ ڈال سکیں. بظاہر مقصد یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی، اسی لیے ہم حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سن کر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے زمین والوں کو قرآن کریم کی ہدایت سے سرفراز، ہدایت سے آراستہ فرمانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ اوپر سے شیاطین کو روک لگائی گئی ہے اور آسمان کی حفاظت کی گئی ہے خیر کی وجہ سے. یہ سورہ جن کا مضمون تھا، اور انشاءاللہ لمبی وضاحت ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ.